اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے مسائل۔ عورت کے دودھ کو بیچنا ناجائز ہے اگرچہ اسے نکال کر کسی برتن میں رکھ لیا ہو۔ ہاتھی کے دانت اور ہڈی کو فروخت کرنا، اسے خریدنا اور اس سے بنی ہوئی چیز استعمال کرنا جائز ہے۔ جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون سی بیع جائز ہے اور کون سی ناجائز، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔ انسان کے پاخانہ کا بیع کرنا ممنوع ہے، گوبر کا بیچنا ممنوع نہیں، اور انسان کے پاخانہ میں مٹی یا راکھ ملا کر غالب ہو جائے جیسے کھاد میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بیع بھی جائز ہے، اور اس کو کام میں لانا مثلا کھیت میں ڈالنا بھی جائز ہے۔ اور جب گوبر لید کی بیع جائز ہے اگرچہ دوسری چیز کی ان میں آمیزش نہ ہو، تو گنڈے کا بیچنا اور خریدنا یا اس کا استعمال کرنا مکروہ ممنوع نہیں۔ لہذا اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوئی۔ جو شخص کوئی چیز بیع کر رہا ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس جیسے شخص کی نہیں ہو سکتی، مثلا وہ چیز بیش قیمت ہے اور یہ شخص ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی ہوگی، تو اس صورت میں اس کی خریداری سے بچنا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر اس نے خرید لی تو خریدنا جائز ہے، کیونکہ خریدار نے اس دلیل شرعی پر اعتماد کر کے خریدا ہے کہ اس کے قبضے میں ہونا اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کے خلاف کوئی بات پائی نہیں گئی۔ نجس کپڑے کو بیچ سکتا ہے مگر جب یہ گمان ہو کہ خریدار اس میں نماز پڑھے گا تو اس پر ظاہر کر دے کہ یہ ناپاک کپڑا ہے۔ جتنے میں چیز خریدی بائع کو اس سے زیادہ کچھ دے دیا، تو جب تک یہ نہ کہہ دے کہ یہ زیادتی تمہارے لیے حلال ہے یا یہ کہ میں نے تمہیں اس کا مالک کر دیا، اس زیادتی کو لینا جائز نہیں۔ خریدنے کے بعد بہت سے لوگ روک لیتے ہیں کہ مبیع جتنی طے ہوئی ہے اس سے کچھ زیادہ روک مانگنا بھی نہ چاہیے، کہ یہ ایک قسم کا سوال ہے اور بغیر حاجت سوال کی اجازت نہیں۔ اچھے صاف گیہوں وغیرہ میں خاک دھول ملا کر بیچنا ناجائز ہے اگرچہ وہاں ملانے کی عادت ہو۔ اسی طرح دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یا دوسری استعمالی چیزوں میں غلط سلط چیزیں خلط ملت کر دینا ہرگز جائز نہیں، کہ یہ دھوکہ بھی ہے، ناجائز منافع بھی، اور انسانی برادری کو ناحق ایذا دینا بھی۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال کی طلب میں رہے اور خدا پر بھروسہ رکھے۔ اپنی زمین کا غلہ روک لینا احتکار نہیں۔ ہاں، اگر یہ شخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے تو اس بری نیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو غلہ کی حاجت ہو اور غلہ دستیاب نہ ہوتا ہو تو قاضی حاکم اسلام اسے بھی بیع کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے قابل غلہ رکھ لے اور باقی فروخت کر دے۔ تاجروں نے اگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کر دیا ہے اور بغیر نرخ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہو تو اہل رائے سے مشورہ لے کر قاضی نرخ مقرر کر سکتا ہے، اور مقرر شدہ نرخ کنٹرول پرائس کے مطابق جو بیع ہوئی یہ بیع جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیع مکروہ زبردستی کی خرید و فروخت ہے، کیونکہ یہاں بیع پر اکراہ نہیں، قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا، اسے اختیار ہے کہ اپنی چیز بیچے یا نہ بیچے۔ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ صرف یہ کہا ہے کہ اگر بیچے